طلاق کے دوران جب بچے کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان پہ. سنگل پیرنٹ چائلڈ کیا وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ جو سنگل پیرنٹ چائلڈ ہیں وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، لیکن میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو سنگل پیرنٹ اگر باپ چھوڑ گیا ہے تو باپ مڑ کے نہیں دیکھتا. کہ میرے والد صاحب تب مجھ سے الگ ہوئے جب میں 2 سال کی تھی. سنگل پیرنٹس، ان کے اثرات بچوں پر، طلاق کے اثرات بچوں پر، بچوں کی زندگی آفٹر دیئر ڈیورس اینڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ. طلاق کے دوران جب بچے کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ان پہ. پہلے تو میں خود بھی ایک سنگل پیرنٹ رہی ہوں اور سنگل چائلڈ بھی رہی ہوں. سنگل پیرنٹ چائلڈ تو دونوں میں سچویشنز کو سمجھتی ہوں. آپ بھی خود بھی سنگل پیرنٹ بھی ہیں اور سنگل پیرنٹ چائلڈ بھی ہیں. آپ کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے آپ سے سوشل ویو میں لینا چاہوں گی کہ جب یہ بچے سنگل پیرنٹ چلڈرن جب کالجز میں آتے ہیں، جب ڈیجیٹل میڈیا کو اپناتے ہیں، تو واٹ ڈو یو سی ان کے اندر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیسے وہ ایکسپریس کرتے ہیں؟ آر دے ڈفرنٹ فرام دی ادر چلڈرن؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو اور واقعی یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ عام طور پہ ہمارے یہاں بات کم کی جاتی ہے. اس کو اب ٹاپک نہیں سمجھا جاتا، مطلب یہ ہو گیا اور اب گیٹ اوور اٹ اور اب آگے چلیں. بچے تو پل ہی جاتے ہیں، بچوں کا کیا ہے، بچوں کو مجبوری نہ بنائیں، بچوں کو یاد نہیں رہتا. حالانکہ میرا خیال ہے جو اس پروسیس سے آپ پیرنٹس تو جو گزرتے ہیں جو بچہ گزرتا ہے نا، وہ نہیں یاد بھول وہ سکتا، ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. وہ کبھی یاد نہیں بھولتا، وہ ٹراما ان کے ذہنوں میں فریز ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں اس کو کاؤنسلنگ کی بھی زیادہ ضرورت ظاہر ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں نہیں لوگ اس چیز کو محسوس کرتے کہ بچوں کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے. بالکل ایسے بچے بہت زیادہ اینکشس ہوتے ہیں، اینگزائٹی لیولز ان کے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ریزن ہوتی ہے نا. بیکاز آپ جب نارمل لائک آپ کے پیرنٹس دونوں ہیں، مدر اینڈ فادر ہیں، تو وہ اپنا بوجھ بانٹ رہے ہیں نا. کسی وقت جو ماں ہے ذرا وہ جواب دے جاتی ہے تو باپ کھڑا ہے. جب باپ ذرا اس کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہے تو ماں کہتی ہے اچھا دس از مائی ٹائم، میں کر لوں گی. گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے رہتے ہیں. لیکن سنگل پیرنٹ میں یہ نہیں ہے. اس میں گڈ کاپ بھی ماں ہی ہے یا باپ ہی ہے، اور باپ ہے. اور پھر بچوں کی طرف سے جو ریاکشن فیس کر رہی ہے وہ ماں ہی کر رہی ہے. بالکل، یا ماں یا باپ جو بھی ہوگا وہ ایک وہی کرے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جیسے وقت بدل رہا ہے، اب کچھ چیزیں بھی بدل رہی ہیں اور بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سنگل پیرنٹ چائلڈ ہیں وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، وہ زیادہ کمیٹڈ ہیں. اور ان کو اپنی اگر ان کی ماں ہے تو ماں کا زیادہ احساس ہے، اور اگر باپ ہے تو باپ کا احساس ہے بنسبت ان بچوں کے جن کے ماں باپ دونوں ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں نا یہ تو. لیکن جو سٹرگل ایک سنگل پیرنٹ چائلڈ نے دیکھی ہوتی ہے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اور اس کی اپنی ذات میں بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کو خود بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کوپ کرنا. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ کمیٹڈ، زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. اور ان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے دے آر مور فوکسڈ. ان کو اپنا آگے پتا ہے کہ ہم نے اب اپنی ماں کا یا باپ کا ساتھ دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، رسپانسبلٹی لینی ہے. سنگل پیرنٹ چائلڈ کیا وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. بیکاز یہ میں نے بہت زیادہ یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہے ڈیورنگ مائی ٹینیور کہ اب بچہ بگڑ جائے گا. اب کیونکہ باپ نہیں ہے، باپ ساتھ نہیں رہ رہا، بچہ معاشرے میں نکلے گا سوسائٹی میں تو وہ مطلب ایک فیس اس کو چیلنجنگ سوسائٹی کا فیس کرنا پڑے گا. بٹ میرا جہاں تک پرسیپشن ہے یا میں جو سوچتی ہوں اس چیز کے اوپر، میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ کیوں بگڑے گا؟ کیونکہ ماں سنبھال نہیں رہی یا ماں اس کی صحیح سے اس کی سیلف گرومنگ کے اوپر کام نہیں کر رہی. اگر نارملی سوری ثنا قطع کلامی معاف، نارملی سنگل پیرنٹ چلڈرن کے جو ماں کے پاس ہوتے ہیں اور اکثر ماں ہی کے پاس ہوتے ہیں، کم ہی ہوتا ہے کہ باپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ماں کے پاس ہوتے ہوئے ان میں ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ اسپیشلی طلاق جن کے پیرنٹس کے درمیان ہو جاتی ہے، ان بچوں کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے، اور وہ بلیم کرتے ہیں بچے اپنی پیرنٹس کو، دونوں کو بلیم کرتے ہیں. لیکن جس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں سنا ہے نا کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا روڈ، کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ماں ہم پہ یہ ظلم ڈھا رہی ہے، باپ کے ساتھ رہتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، باپ ہمارے لیے پتہ نہیں کون سے چاند تارے توڑ لاتا. اور پھر وہی ماں اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے ایز اے مطلب سنگل پیرنٹ، کمانے کے لیے دنیا میں نکلنا پڑتا ہے، شی از ورکنگ آلسو. تو اپنے کام کے ساتھ اپنے بچے یا بچوں کو اور ان کو ایک ہیلدی فیملی لائف دینا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اس میں بچوں کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سوری کاٹی تھی اس وقت، اب آپ پلیز کنٹینیو. جی بچوں کے چانسز بگڑنے کے تب ہوتے ہیں جب ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے بچوں کو. سب سے پہلی چیز
اب جس طرح جو ہمارا سینیریو ہے اس میں بچے کا مینٹل پیس بہت میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. سائیکالوجیکل اب جو بچہ میرا ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے. ظاہر ہے ہی مووز ہیئر اینڈ دیئر اینڈ دین کورٹ کیسز آر گوئنگ آن اینڈ اس چیز میں پھر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا تمہاری اماں الگ رہتی ہیں, بابا نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا کہ بابا نے چھوڑ دیا ہے یا ماں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں, موو آن کر جاتے ہیں, ان کو عشق ہو جاتا ہے یا ان کے آپس میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے, ان کو ایک دوسرے کی پرسنالٹی سے ایشوز ہوتے ہیں, پہلے لو میرج ہوتی ہے, بعد میں وہ ایک دوسرے کا سر پھوڑنے پہ راضی ہو جاتے ہیں, تل جاتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماں باپ, وہ ماں بھی اور وہ باپ بھی, جب وہ بچے چھوڑ دیتے ہیں اس انسان کو چھوڑنے کے بعد, وہ بچے تو آپ کے اپنے ہیں نا, چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, وہ اولاد تو آپ ہی کی ہے, وہ کہیں اور سے تو نہیں آئی. لیکن میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو سنگل پیرنٹ اگر باپ چھوڑ گیا ہے تو باپ مڑ کے نہیں دیکھتا. میں اپنے کیس میں آپ کو یہی ایگزامپل کوٹ کرنے لگی تھی کہ میرے والد صاحب تب مجھ سے الگ ہوئے جب میں 2 سال کی تھی, اور مجھے اپنا آخری دن ان کے ساتھ یاد ہے کہ کیسے ہم الگ ہوئے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک اس دن کی روشنی, ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کیسے وہ مجھ سے بات کر رہے تھے, وہ پورا دن میرے ذہن میں, حالانکہ میں 2 سال کی تھی, 2 سال کے بچے کی میموری نہیں ہوتی اتنی زیادہ کہ اس کو یاد رہ جائے. یقین کریں میرے بچے کو سب یاد, یہی ہوتا ہے, پوری اسٹیٹمنٹ یاد ہے, پورا وہ ورڈ یاد ہے, وہ کمرہ, روشنی, اس میں کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, ماں رو رہی تھی, نہیں ایک چیز یاد ہوتی ہے. اور جب آپ مڑ کے نہیں دیکھتا یا آپ کو یاد نہیں کرتا یا آپ کی شادی پہ ساتھ کھڑا نہیں ہوتا یا آپ کے, تو وہ ایک ایسا ٹراما ہے, وہ ایسی درد ہے, ایک ایسی تکلیف ہے جو وہ بچہ نہ کسی کو بتا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ یہ کہتے ہیں ہاں دیکھو پھر اب طلاق ہوتی ہے تو پھر یہ سب تو ہوتا ہے, تو سم ہاؤ وہ سارا براجا اس بچے پہ گر جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب اپنے بگڑنے کی بھی بات کر رہے تھے تو یہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. بچے وہ بھی بگڑتے ہیں جن کے ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بگاڑ بھی دیتے ہیں, اور کئی دفعہ بچے کنٹرول میں بھی نہیں آتے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ماں باپ تربیت کس طرح کر رہے ہیں. جیسے ہمارے آج کل کوالٹی آف ٹائم جو ہے اس پہ کم فوکس ہے, کمپرومائز کوانٹٹی ہے نا, کہ سارا دن ہم ساتھ ہیں لیکن ہم ساتھ نہیں ہیں. فونز ہمارے فونز ہیں, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, تو بچے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ فون پر اور بچہ فون پر نہ ہو, وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کاپی کرے گا. سو بگڑنے کی تو گارنٹی کہیں بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے جو دونوں پیرنٹس بھی ہیں ان کی بھی 24/7 اسٹرگل ہے اگر اپنے بچے کو صحیح راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں, اور ہر ماں ہر باپ کوشش کرتا ہے نا کہ بچہ صحیح رہے. اور میں نے بلکہ آپ پورے فیس بک پہ بہت سارے ایسے پیجز دیکھے ہوں گے آپ نے جو ویمن کیتھارسس کی پلیٹ فارمز ہیں, جہاں پہ اگر آپ لوگوں کی سٹوریز سنیں, خواتین کو دیکھیں, ان کی باتیں سنتی ہیں, تو پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے, بٹ دین آئی ریئلائز کہ یہ یہیں ہو رہا ہے. اور انٹرنیشنل ریسرچز ہیں اس کے اوپر کہ یہ گروپس کیتھارسس میں کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ تو ابھی فیس بک پہ یہ گروپس دیکھ رہے ہیں نا, باہر انٹرنیشنلی اسٹڈیز ہو رہی ہیں, بالکل, تاکہ وہ اپنی بات کر سکیں. ٹراما کے اوپر بات ہوتی ہے, ڈفرینٹ گروپس بنائے جاتے ہیں, سبجیکٹ گروپس ہوتے ہیں جس کے اندر ایک جیسے پرابلمس کے ٹراما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم ہے, لیکن اس میں کئی سٹوریز خواتین کی ایسی بھی ہے نا کہ وہ ایک بہت ابیوزو جو ہے میرڈ لائف گزار رہی ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہتی کہ بچوں کی وجہ سے, بچوں کی خاطر. ایسے ہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اتنی ٹاکسک آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بھی بچوں پہ کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا.